منڈی بودین، جسے عام طور پہ شیروں کا شہر کہا جاتا ہے، یہاں کے لوگ اپنی کچھ خوبیوں کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ اگر بات کی جائے ان کی سفید پوشی کی، ان کے اچھے لباس کی، نئی گاڑیوں کی، اس کے علاوہ مہمان نوازی کی، تو یہ تمام ایسی خوبیاں ہیں جو ان کو بڑا ایک منفرد مقام دیتی ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ان کی خوبیوں کا ذکر نہیں کرنے جا رہا، میں کچھ ایسی باتیں کرنے جا رہا ہوں جو شاید کڑوی ہوں لیکن سچی ہیں۔ میں اس شیروں کے شہر کو لوگوں کا ایک ہجوم کہوں گا۔ اس شیروں کے شہر میں کہیں اگر داخل ہونا ہو، کوئی ایک بھی روڈ ایسی نہیں ہے جو آپ کو پرسکون طریقے سے یا اچھے طریقے سے اس شہر کے اندر داخل کر دے۔ آپ جہاں سے مرضی داخل ہو جائیں، آپ نے ذلیل ہو کے ہی آنا۔ آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، آپ کلف لگے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن ان کلف لگے کپڑوں کا کیا فائدہ جب آپ نے گرد سے، گھٹے مٹی سے آلودہ ہو کے ہی شہر کے اندر داخل ہونا۔ آپ نے بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ڈھیر ساری گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں کا کیا فائدہ جب چلنے کے لیے روڈ ہی موجود نہیں۔ جب باہر سے کوئی بندہ آئے گا اس شیروں کے شہر میں تو وہ کیا اس کو نظر آئے گا؟ ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں کوئی ایک بھی اچھا ہاسپٹل موجود نہیں ہے۔ جب آپ کا مریض تھوڑی بھی سیریس کنڈیشن میں ہوتا ہے، آپ ہاسپٹل لے کے پہنچتے ہیں، آپ کو جواب ملتا ہے کہ اس کو گجرات یا لاہور لے جائیں۔ لیکن ہاسپٹل جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، کوئی ایک بھی معیاری اسپتال نہیں ہے۔ آج تک اس ڈسٹرکٹ کو یونیورسٹی نہیں ملی۔ ہمارے کچھ اوورسیز بھائی ہیں، وہ اس ایشو کو لے کے چلے ہوئے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی چاہیے۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہم اس پہ نہیں بول رہے کیونکہ ہم شیر ہیں، اور شیروں کو تعلیم و تربیت کی، صحت کی، بنیادی ضروریات کی، اچھی سڑکوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ شیر تو شیر ہے، اس نے جنگل میں رہنا ہے۔ شادیوں پہ دھوم دھام، ہیلی کاپٹروں سے پیسے پھینکنا، یہ سارا ہم کرتے ہیں، لیکن جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں ان کی طرف ہمارا کوئی خیال ہی نہیں۔ ہم صرف دکھاوے کے پیچھے ہیں۔ ہمارا ہر بندہ سیاسی وابستگی رکھتا ہے، کسی نہ کسی سیاستدان کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، پارٹی بازی ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ صرف تصویریں کھنچوانے کی حد تک۔ یقین کیجئے، ہم صرف اور صرف ان کو بلا کے اپنے پاس سے خرچہ کر کے، ہمارا شوق اتنا ہے کہ ہم صرف ان سے تصویریں بنوا لیتے ہیں۔ آپ نے شادی پہ 600-700 بندہ بلوایا ہوا ہے، اور ایک وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے آپ اپنے مہمانوں کو شام 6 بجے دوپہر کا کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں، حالات ایسے ہیں کہ روز قتل و غارت کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ جہاں جس کا دل کرتا ہے بندے کو پھڑکا دیتا ہے۔ اسلحہ، نمود و نمائش، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں بہت عام ہو چکی ہیں۔ قتل کی اتنی وارداتیں ہیں کہ بندہ سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اس وقت یہ شیروں کا شہر جو ہے یہ کراچی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میں بات یہ نہیں کروں گا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، کیونکہ وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے، ہر جگہ پہ ایک جیسے ہی ہے۔ لیکن ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، ہمارے سٹوڈنٹس ہیں، آپ کبھی ان کے واٹس ایپ کے سٹیٹس، ان کے فیس بک کے سٹیٹس یا ان کے انسٹاگرام کے کبھی سٹیٹس دیکھیں تو اس کے اوپر دیکھ کے ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو چکا ہے کہ ہمارا کوئی شریکہ چاری ہو، ہماری کہیں لڑائی ہو، اور ان کے الفاظ، ان کا انداز، اس میں ہر چیز میں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم جو ہے لڑائی کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ ایک دوستوں کا گروپ ہے، اور میں جہاں چاہوں، جس کو چاہوں پھڑکا سکتا ہوں۔ اور یہ کہاں سے ان کو مل رہا ہے؟ ہمارا آج کا جو بچہ ہے وہ میوزک سن رہا ہے، اس میوزک کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے، اس کے بول، اس کی چیزوں کو جو ہیں، جن کی سوچ ہی تشدد پسند ہے، اس کو لے کے اس کے سٹیٹس بنانا، اپنی گروپ بازی بنانا اور شریکہ چاری بنانا۔ اور بھائی میں پوچھتا ہوں، یار آپ کا ہے کون یہاں پہ شریک؟ آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟
آپ خدارا اس چیز سے ہٹیں اور ان لوگوں سے پوچھیں جن کو یہ معاملات پیش آ چکے ہیں، جن کے ساتھ یہ ویر، یہ لڑائیاں ہو چکی ہیں، آج ان کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ لیکن ہمارا نوجوان آج مکمل اسی چیز پہ چل چکا ہے۔ اوپر سے بھلا ہو ہمارے اس بھائی کا، ملک وال والے کا، جس نے ایک نیا گانا بنا دیا۔ آپ کا ٹیلنٹ، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کے اندر بڑی زبردست قسم کی خوبیاں موجود ہیں، آپ کو آنا چاہیے ایسی چیزوں میں، ہمارے لوگ شامل ہونے چاہیے ایسے کاموں میں۔ لیکن یار ہم پہلے ہی ان حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں قتل و غارت گری اپنے عروج پہ ہے، اوپر سے آپ پھر ایک تشدد پسند سوچ دے رہے ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے، اصل میں یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہمیشہ سے ہیروئزم کا رواج رہا ہے، ہم لوگوں کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی انڈسٹری ہو۔ ابھی آپ دیکھ لیں ارطغرل غازی کی ہی دیکھ لیں سیریز ہوئی ہے، اس کو ہم نے اتنا آئیڈیالائز کیا ہے کہ اس کو 23 مارچ کی تقریبات میں بھی ہم نے ایک ارطغرل غازی بنا کے تو وہاں پہ پریڈ میں پیش کر دی ہے، تاکہ تھوڑا سا اس میں بھی ترکش ٹچ آ جائے۔ بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہیروئزم کے پیچھے رہے ہیں، ہم نے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہیرو امپورٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ باتیں میری بری لگی ہیں تو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ حالات تو ایسے چل ہی رہے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔